السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 15 اور اسی طرح 14 اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کے اہم 2 واقعات ذکر کیے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین یعنی حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی شادی سے متعلقہ ہم نے پڑھا، اور آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہودی مذہبی جو پیشواؤں کی پیشن گوئی ہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام ہدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشع سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ بس جب خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو، کل سے یثرب یعنی مدینہ کے تمام یہودی یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یعنی یہ یہودی قبیلہ ہے وہاں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باطا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایک ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہی آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات اور انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر بن باطا کی یہ باتیں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باطا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا۔ ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں جو ہے نا وہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا، اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر زمان ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا۔ نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے جب وہاں زلزلہ آیا، اور نہ صرف محل کے 14 کنکرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آگ بھی یک دم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات ہم آگے اسی قسط میں ذکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، اور اب ایک ایسا ہی غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا اس کو آپ کے سامنے
ذکر کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل خرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنکرے یعنی گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک کی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلہ کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی کسی بغیر وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو جو ان کے نزدیک مقدس تھا۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے یعنی جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر مبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی ہدایت طلب کی۔ اس کی مشیر نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڑ آئے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو مشیر نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے مشیر کے مشورہ پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منذر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسرا ایران یعنی ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہتے تھے۔ تو یعنی کسرا ایران کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منذر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسرا کے حسب الحکم اب ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمر بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمر کو تمام واقعات اور مشیر کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمر نے جواب دیا، اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان نے عبد المسیح نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطیح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمر شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں سطیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرین مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ سطیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں سطیح کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ سطیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب نوشیروان کے مشیر نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو ایک دن نہ صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی بلکہ یہ شام جس پر آج کل کیسے روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یعنی جس کی طرف سے میں آج حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناقہ یعنی اونٹ والے
تو عرب ناقہ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا، یعنی اونٹ سوار عربوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جنہیں اور نوشیروان کے مشیر نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستیح کا جواب نوشیروان فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد بھی میں جو ہے نا کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہر کیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد ستیح کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں پایا تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑے کے سمو تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا۔